السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیریت ہوں گے۔ چند نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 اپریل کو اطالوی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 1 جون 2026 سے پوری دنیا میں تمام اطالوی جو سفارت خانے ہیں ان میں جو ویزے کا پروسیس ہے وہ سارا ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ شینجن ویزا جو شارٹ سٹے کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ شینجن کنٹری میں جا سکتے ہیں جس میں وزٹ ویزا وغیرہ آتے ہیں وہ، اور نیشنل لانگ سٹے یعنی کہ ورک ویزے جو ہوتے ہیں یا تعلیم وغیرہ کے پرپس کے لیے جو ویزے ہوتے ہیں وہ ان سب کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ آن لائن جمع کرائی جا سکیں گی 1 جون 2026 سے، یعنی کہ اب کاغذات جمع کرانے کے لیے بار بار امبیسی کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ اب سارا کام آن لائن پورٹل پر بھی کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ شہریت کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہریت کا پہلے قانون تھا کہ آپ کی درخواست پر حکومت کے پاس 2 سال کا وقت ہوتا تھا جواب دینے کے لیے، لیکن اب اس کو بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا ہے۔ اب نئی اصلاحات کے مطابق اٹلی سے باہر رہنے والے جتنے بھی اطالوی شہری ہیں جو آباء و اجداد کے حوالے سے شہریت اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے ایک سالانہ حد بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ حد مطلب جو سفارت خانے ہیں وہ خود اپنے پچھلے سال جتنی بھی درخواستیں نمٹائی ہیں اس حوالے سے اس کے مطابق اگلے سال کے لیے خود تعین کریں گے کہ اس سال کتنی درخواستیں ہوں گی۔ اس کا بنیادی مقصد جو سالوں سے لٹکے ہوئے کیس ہیں ان کو نپٹانا اور جو کونسلیٹس ہیں یعنی کہ اطالوی سفارت خانے ان پر کام کا بوجھ کم کرنا ہے۔ نئی اصلاحات کے مطابق اب ان والدین کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ جو اپنے نابالغ بچوں کی شہریت رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں 1 جنوری 2026 سے ان کی جو فیس ہے، پہلے 250 یورو فیس ہوتی تھی، وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ بچوں کے شہریت رجسٹریشن کے لیے پہلے جو وقت کی مدت تھی وہ 1 سال تھی، اب اسے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے والدین کے لیے۔ اور جو بیرون ملک بسنے والے اطالوی شہری ہیں ان پر جو سفارت خانوں میں جو سالانہ ایک عدد مقرر کی گئی ہے وہ جو مطلب ادھر نیچرلائزیشن کے ذریعے جو اپلائی کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اٹلی میں کسی بھی ویزے پر آئے ہیں اور 10 سال پورے کرنے کے بعد اگر آپ شہریت اپلائی کرتے ہیں تو آپ پر یہ عدد مقرر نہیں ہوگی۔ اچھا، سیکیورٹی ڈکری کا جو نیا قانون اطالوی حکومت لانا چاہتی تھی ایک 1.5 ہفتے سے، جس پر مسلسل بحث جاری تھی، وہ حتمی منظوری پارلیمنٹ سے ہو گئی ہے اس کی، جس پر گزشتہ 48 گھنٹوں سے لگاتار اس کے اثرات پر بحث جاری ہے، اور حکومت نے یہ ایک متنازع فیصلہ کیا ہے۔ بیسیکلی یہ قانون کیا ہے کہ رضاکارانہ طور پر تارکین وطن جو غیر قانونی اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کی واپسی کے لیے ایک بونس مقرر کیا ہے 615 یورو کا۔ 615 یورو بونس ان وکلاء اور ان سماجی کارکنوں کو دیا جائے گا جو غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے وطن واپس جانے کے لیے رضاکارانہ طور پر راضی کریں گے۔ اس قانون کے تحت پولیس کے اختیارات مزید وسیع کر دیے گئے ہیں اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں بھی مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر جو اچھی خبر ہے بطور خاص صرف پاکستانیوں کے لیے، وہ یہ کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 10,500 ویزے فروری میں جب محسن نقوی صاحب اٹلی آئے تھے تو اٹلی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانیوں کو خصوصی طور پر 10,500 ویزے دیے جائیں گے۔ یہ 3 سال کا منصوبہ ہے جس کے تحت ہر سال 3500 ویزے دیے جائیں گے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آج اس پر بات ہوئی ہے، یعنی کہ 27 تاریخ کو
روم اٹلی کے کیپٹل میں، تو اس پر میٹنگ تھی، تو اس پہ یہ طے کیا گیا ہے کہ کلک ڈے مئی کے پہلے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ کلک ڈے کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کس دن یہ درخواستیں جمع ہوں گی۔ اہم خبر اس میں یہ ہے کہ یہ ویزے صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے ہیں، اور یہ جو ڈکریتو فلوسی کا 3 سالہ پروگرام ہے، جس کے تحت اس سال یعنی 2026 میں 1,64,850 ویزے جو اوور آل ملکوں میں دیے جائیں گے جو لوگ اٹلی آ سکیں گے، ان میں بھی پاکستان شامل ہے، لیکن یہ جو 10,500 ہے یہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ عمل درآمد نولا استا کا ویسے یعنی کہ ٹائم ہوتا تھا جب آپ درخواست جمع کرواتے ہیں تو اس کے 3 ماہ تک گورنمنٹ نے جواب دینا ہوتا تھا، لیکن اب اس کو ان جو بطور خاص یہ جو 3500 ویزے ہیں اس سال کے لیے جو مئی میں کلک ڈے ہوگا، وہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا آپ کو اپنی درخواست کا جواب مل جائے گا۔ اچھا، پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ نادرا اور پاسپورٹ حکام نے تمام یورپین مشنز کو مراسلہ بھیج دیا ہے، جس کے تحت ای پاسپورٹ کی سہولت آپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ اب اٹلی اور یورپ بھر میں مقیم پاکستانی اپنے موبائل سے اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکیں گے، اور بائیو میٹرک کے لیے بھی ایمبیسی میں جانے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کے پاسپورٹ کئی ماہ سے پھنسے ہوئے ہیں، حکام کا دعویٰ ہے کہ ان سب کے پاسپورٹ پرنٹ کر کے ان کی شپنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور جلد ہی ان کو پاسپورٹ مہیا کر دیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔